جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے وہاں ویسی تقریر ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے گاؤں میں کوئی بھی بد مذہب بے دین اللہ و رسول کا گستاخ ہے ہی نہیں، اور اللہ کرے قیامت کی صبح تک پیدا بھی نہ ہو. لیکن کچھ اپنے لوگ ہیں کہ جن کی توجہ تھوڑی ادھر ادھر ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. تو بہرحال جب میں اسٹیج پر آیا تب بھی مجھے مایوسی یہ تھی کہ مجمع ہوگا نہیں ہوگا، لیکن یقین جانیے کہ ایسے کھچا کھچ بھرے ہوئے مجمع کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بالکل ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں. شاعر صاحب نے اتنا اچھا کلام پڑھا، کسی نے 100 روپیہ اٹھ کر دینے کی زحمت نہیں کی. شاید بہت توجہ کے ساتھ سن رہے تھے. بالکل سننا چاہیے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، لیکن کافی دیر سے بیٹھے ہیں تو ہاتھ پیر کو بھی ذرا آرام دیجئے، چلا پھرا کیجئے، یعنی علماء کے پاس آ کے نذرانے بھی پیش کیا کیجئے. میں نے جو گاؤں کے حالات پتہ کیے تو ماشاءاللہ گاؤں میں تو سب الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہے، لیکن کچھ ترقی یافتہ پیر صاحب لوگوں کی آپ کے گاؤں میں آمد ہوتی ہے. اور گجرات کا مسلمان واقعی بڑا بھولا ہے. جہاں سید صاحب نام سن لیا، جہاں پیر صاحب نام سن لیا، وہاں بیچارہ جو ہے ایک دم بچھ جاتا ہے عقیدت کے ساتھ. اب یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ پیر صاحب واقعی میں پیر صاحب ہے یا پیر صاحب ہے. کیونکہ آج کل مارکیٹ میں ہر چیز بڑی ڈپلیکیٹ آ رہی ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں اوریجنل ہو. دیکھو یہاں پہ بہت سارے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، 70 سال کے 80 سال کے. ان سے پوچھئے کہ آپ کے بچپن میں گھی کتنے ٹائپ کا ہوتا تھا؟ وہ کہیں گے ایک ہی ٹائپ کا ہوتا تھا، دیسی گھی. اور آج کل جو یہ نکلا ہے ڈالڈا، یہ ابھی 10 20 25 سال کے اندر نکلا. تھوڑے اور ایجڈ لوگوں سے پوچھئے کہ آپ کے بچپن میں گائے کتنے ٹائپ کی ہوتی تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ ایک ہی ٹائپ کی ہوتی تھی، دیسی گائے. یہ جو 20 25 لیٹر دینے والی جرسی گائے ہے، یہ ابھی 20 25 سال کے اندر آئی ہے کہ نہیں بات صحیح؟ پھر آپ تھوڑا ایجڈ لوگوں سے پوچھئے کہ آپ کے بچپن میں مرغی کتنے ٹائپ کی تھی؟ بولیں گے ایک ہی ٹائپ کی تھی، دیسی مرغی، جس کو انڈوں پہ بٹھاتے تھے، 22 دن کے بعد رزلٹ آتا تھا. لیکن آج زمانہ زیادہ ترقی کر گیا، ابھی فارم کی مرغیاں، ادھر سے کچا ادھر سے بچہ، فٹافٹ رزلٹ. تو یہ جو فارم کی مرغیاں ہیں یہ ابھی 10 20 سال کے اندر آ گیا. تو جیسے کمبخت انگریز نے گھی میں ڈپلیکیٹ نکالا، گائے میں ڈپلیکیٹ نکالا، مرغی میں ڈپلیکیٹ نکالا، ویسے ہی پیروں میں بھی ڈپلیکیٹ پیر نکالا، عالموں میں بھی ڈپلیکیٹ عالم نکالا ہے. اب ہر ایک کو پرکھنے کے لیے اللہ کی مقدس کتاب اور حضور کی حدیث پاک اور بزرگان دین کا طریقہ. ہمارے لوگ عقیدت اتنی زیادہ کر جاتے ہیں کہ حق اور باطل کا فرق نہیں کرتے. میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ، میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ گندے اور پاک ملے ہوئے رہیں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ جب تک گندوں کو اچھوں سے الگ نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں مسلمانوں کو نہیں چھوڑے گا کہ گندے اچھے ملے ہوئے رہیں، بلکہ اللہ گندوں کو اچھوں سے الگ کر دے گا. اس کے بعد میں نے ایک حدیث پاک پڑھی. روئے زمین پہ سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کے شروع میں رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب روئے زمین پر بخاری شریف ہے. کون سی کتاب ہے؟ ہاں تھوڑی سی آپ بھی اپنی انرجی خرچہ کریں، میرے ساتھ بولیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ توجہ کے ساتھ میری بات سن رہے ہیں. اور آپ جب یہاں سے جائیں تو کچھ علم لے کر جائیں. یہ بچوں نے اتنی محنت کی، اتنے اہتمام سے مجھے بمبئی سے بلایا، دور و دراز سے علماء کرام تشریف لائے، اس کا کچھ تو رزلٹ نکلنا چاہیے. قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے بڑی کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف. اس بخاری کو قرآن کے بعد سب سے بڑا سارے اہل سنت و جماعت، بریلوی مسلک والے بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں. اور آج کل سنیوں میں محبت اہل بیت کے نام پر جو ایک نیا فرقہ نکل رہا ہے، جیسے گھی میں ڈپلیکیٹ نکلا، گائے میں ڈپلیکیٹ نکلا، ویسے ہی سنیوں میں بھی محبت اہل بیت کے نام پر ایک ڈپلیکیٹ فرقہ
جو رافضیوں کی ایرانی چائے پی کر جس کا دماغ